میں پہلا اپ سیٹ، افغانستان نے دفاعی چیمپئن کو ہرا دیا۔ افغان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 284 رنز بنائے۔ رحمان اللہ نے 80 اور اکرام علی نے 58 رنز بنائے۔ جواب میں انگلش ٹیم 215 رنز بنا سکی۔ افغان بولر مجیب الرحمان 3 اور محمد نبی نے 2 شکار کیے۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری 10 روز میں غزہ کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 2400 تک پہنچ گئی۔ جنوبی سرحد کی طرف جانے والے قافلے کو میزائل سے نشانہ بنا دیا۔ ذمہ داری قبول کرنے سے صاف انکار، لاکھوں تباہ۔ فلسطینی محفوظ پناہ کی تلاش میں دربدر۔ اسرائیل نے غزہ کے قریب گولان کی پہاڑیوں پر لاکھوں فوجی ٹینکس اور توپیں پہنچا دی۔ غزہ میں نظام صحت ختم ہونے کے قریب 50,000 حاملہ خواتین کے لیے اذیت ناک صورتحال۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا سامان بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ حماس کا آپریشن طوفان الاقصی، 1300 سے زائد اسرائیلی جہنم واصل، 3000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی 265 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق، کہا یرغمال بنائے جانے والے 126 اسرائیلیوں کو غزہ میں رکھا گیا۔ اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر کشیدگی میں اضافہ، اسرائیلی ایمرجنسی سروسز نے دعویٰ کیا کہ جنوبی لبنان سے شمالی اسرائیل پر داغے گئے میزائل سے اسرائیلی شہری ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ جوابی حملہ ہے۔ اسرائیل نے غزہ چھوڑ کر جانے والوں کے لیے محفوظ راستہ کھول دیا۔ اسرائیل نے عرب ممالک کو کھلی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ پورے مشرق وسطی میں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کے خطے میں چاروں جانب نظریں ہیں، عزائم پورے کرنے کے لیے کہیں بھی آپریٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی محاذ پر لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ امریکہ کا غزہ سے اپنے شہریوں کو نکالنے کا فیصلہ، مصر نے رفح بارڈر کے ذریعے امریکی شہریوں کے غزہ سے انخلاء کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ شہریوں کو حیفا بندرگاہ پہنچنے کی ہدایت، بحری راستے سے قبرص پہنچایا جائے گا۔ غزہ سے شہریوں کے انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل نے ایک محفوظ راستہ کھول دیا۔ غزہ میں اس وقت امریکہ اور دیگر ملکوں کے 500 سے زائد شہری موجود ہیں۔ ان میں اقوام متحدہ سمیت مختلف NGOs کے کارکن اور صحافی بھی ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کی ملاقات۔ دونوں کے درمیان ملاقات سعودی دارالحکومت ریاض کے قصر یمامہ میں ہوئی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ اور دیگر علاقوں میں فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے۔ فوجی کارروائیوں سے بے گناہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ اسرائیل عالمی قوانین اور انسانی ہمدردی کا احترام کرے۔ غزہ کا فوجی محاصرہ ختم کیا جائے تاکہ لوگوں تک امداد پہنچائی جائے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کو تیز کیا جائے۔ مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ چین کے سفیر جائی جون اگلے ہفتے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر خطے کا دورہ کریں گے۔ جنگ بندی، شہریوں کے تحفظ، کشیدگی میں کمی پر مذاکرات ہوں گے۔ تمام فریقین کے ساتھ ہم آہنگی کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ خطے میں جاری صورتحال کے مزید کشیدہ ہونے کا امکان بہت تشویشناک ہے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے چین سے مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا خیال ظاہر کیا تھا۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، غزہ کے گھراؤ کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں خوراک اور پانی نہیں، غزہ کے مکمل محاصرے کے باعث فوری طور پر امداد بھیجنا ممکن نہیں۔ عالمی اداروں سے رابطے میں ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی نیوز کانفرنس۔ فلسطینیوں کی جدوجہد پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ وزیر اعظم چین کے دورے پر جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال اور عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات ہوگی۔ اسرائیلی جارحیت صحافیوں پر بھی بھاری پڑ گئی۔ حقائق چھپانے کے لیے صہیونی فوج نے جان بوجھ کر میڈیا مراکز کو نشانہ بنایا۔ غزہ پر حملے میں 12 صحافی قتل اور 8 زخمی ہوئے۔ تل ابیب میں BBC میڈیا ٹیم پر اسرائیلی فوجیوں کا حملہ۔ اسرائیلی وزیر نے الجزیرہ بیورو کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ MSNBC نے 3 مسلم اینکرز کو معطل کر دیا۔ مسلمان اینکرز اسرائیل کی فلسطینیوں پر مظالم پر پروگرام کرنا چاہتے تھے۔ تو اہل فلسطین کے ساتھ اور غزہ کے محصورین کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ بین الاقوامی قوتوں اور بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی طاقتوں سے ہے کہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی ترک کریں
غزہ پر مظالم ڈانا بند کریں۔ یہ آج کا جو ریلی ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے ہزاروں کارکنان یہاں موجود ہیں اور یہ اسرائیل کے خلاف نکلی ہوئی ہیں کہ جو غزہ میں ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ان پر بمباریاں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہیں۔ مشکل وقت میں یکجان فلسطین اور پاکستانی آج بھی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں اظہار یکجہتی شہر قائد میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے۔ پشاور میں مظاہرین نے مسلم ممالک سے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ جڑانوالہ، پتوکی، لندی کوتل سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی احتجاج۔ اہل فلسطین حق پر ہیں، فلسطینیوں نے پیغام دیا، اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں، نیٹو افواج کی طرح اسرائیل کو بھی شکست ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کراچی میں فلسطین مارچ سے خطاب، کہا دنیا بھر کے باضمیر انسان فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہیں۔ 16 سال سے غزہ کا محاصرہ ہے، روز بمباری ہوتی ہے۔ 7 اکتوبر کو فلسطینیوں نے مجبور ہو کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیلی بمباری سے ہزاروں فلسطینی اور مساجد شہید ہوئے۔ طاقت امریکی بحری بیڑے میں نہیں بلکہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسرائیل فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے، اہل غزہ کو زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کی داستان، معروف گلوکار شہزاد روئے نے اسرائیلی مظالم کے شکار معصوم فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے گانا جاری کر دیا۔ کی تیاریاں جاری، جلسے کا سامان گریٹر اقبال پارک پہنچنا شروع ہو گیا۔ نون لیگ کو 21 اکتوبر جلسے کی اجازت مل گئی، NOC جاری کر دیا گیا۔ مینار پاکستان جلسہ گاہ کی تمام سیکیورٹی ذمہ داری منتظمین پر ہوگی۔ جلسہ گاہ کے باہر سیکیورٹی کے انتظامات پولیس سنبھالے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر سے پاکستان میں سیاست کا رنگ اور ماحول بدل جائے گا۔ مریم نواز لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گئیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں کریں گی۔ شریف صاحب اگر IMF کے ساتھ دوبارہ معاہدے کو استوار نہ کرتے، یہی پیٹرول جو آج 323 روپے لیٹر ہے یہ کئی ہزار روپے لیٹر ہوتا۔ آج بجلی کے مہنگے بل گھروں میں قیامت ڈھاتے ہیں۔ عمران نیازی نے IMF سے قرضہ لیا، جو شرائط طے کی، اس کی خلاف ورزی کی، خودکشی خود تو نہیں کی، عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا۔ شہباز شریف IMF سے معاہدہ نہ کرتے تو پیٹرول ہزاروں روپے لیٹر ہوتا۔ بجلی کے بلز قیامت ڈھا رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو چکا ہے۔ سارے مصائب کی وجہ چیئرمین PTI ہے۔ حمزہ شہباز کا قصور میں جلسے سے خطاب، بولے PTI نے IMF سے معاہدہ کیا، پھر خلاف ورزی کی، صرف گالیاں دی گئیں اور جعلی مقدمات بنائے گئے۔ مزید کہا 21 اکتوبر کو نواز شریف ملک کو بحران سے نکالنے کا پلان دیں گے۔ کراچی میں MQM پاکستان کا جلسہ، شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ انتظامیہ کے مطابق اورنگی کے جرمن گراؤنڈ میں 10,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت خوانی سے ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے 57 پیسے کمی کا امکان، ڈیزل کی قیمت 20 روپے 84 پیسے تک کم ہو سکتی ہے۔ ڈالر کی گرتی قیمت اور عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم میں کمی کے باعث ہو سکتی ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی منظوری سے ہوگا۔ پاکستان معاشی اصلاحات کے اقدامات کر رہا ہے، پائیدار معاشی ترقی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی مراکش میں موڈیز کے وفد سے ملاقات، کہا غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھا رہے ہیں، سماجی تحفظ کے ذریعے لوگوں کی مدد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 16 دن باقی، 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون بنائیں گے۔ افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ ترکھم بارڈر سے افغانستان جانے والے باشندوں نے وطن واپسی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 14 اکتوبر 2023 تک 1530 افغان اپنے ملک روانہ ہوئے۔ افغان باشندوں کی افغانستان واپسی کا عمل دونوں ممالک کے حق میں مثبت نتائج مرتب کرے گا۔
وطن کے محافظوں کا وطن دشمنوں پر وار، بھارتی امام پر پاکستان میں بدامنی پھیلانے والے انجام کو پہنچے۔ بلوچستان میں آپریشن کے دوران کالعدم BLA کا اہم سرغنہ ساتھیوں سمیت جہنم واصل ہو گیا۔ ملزمان کا تعلق عبد المجید بریگیڈ سے بتایا جاتا ہے۔ صدام حسین 2008 میں بلوچ لبریشن فرنٹ کا حصہ بنا۔ 2016 سے دہشت گردی کی 93 وارداتیں کی، 131 معصوم لوگوں کی جانیں لی، 177 زخمی ہوئے۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد ہوا۔ گوادر اور تربت میں متعدد FIRs درج ہیں۔ دہشت گرد کیچ میں متعدد دہشت گرد سیل بھی چلاتا رہا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں شہید سپاہی عبدالحکیم کی نماز جنازہ آبائی علاقے جعفر آباد میں ادا کر دی گئی۔ 32 سالہ شہید سپاہی عبدالحکیم نے میر علی میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ عبدالحکیم کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی آفیسر اور شہید کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فضائیہ کے تحت فضائی مشقوں انڈس شیلڈ کا آغاز۔ مشق بین الاقوامی تعاون کو تقویت دینے کے لیے اہم سنگ میل۔ پاک فضائیہ جدید فضائی جنگی حکمت عملی سے توجہ کا مرکز بن گئی۔ دنیا کی صف اول کی فضائی افواج کے پائلٹس شریک۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، چین اور دیگر ممالک کی افواج شریک تھیں۔ پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ انڈس شیلڈ فضائی حدود کے تحفظ کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ، جہاز کے کپتان کا پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ۔ دوران پرواز مسافر کو مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ مسافر کی طبیعت بہتر ہونے پر پرواز کو روانہ کر دیا گیا۔ بھارتی پرواز IX-192 دبئی سے امرتسر جا رہی تھی۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کی تصدیق۔ نے انتہا پسندوں کی دم پر پاؤں رکھ دیا۔ پاکستانی ٹیم ڈائریکٹر کے بیان پر بھارتی میڈیا سیخ پا ہو گیا۔ بیان کو رونا دھونا قرار دے دیا۔ مکی آرتھر نے کہا تھا کہ پاک بھارت میچ ICC ایونٹ نہیں بلکہ BCCI کا ہوم ایونٹ لگا۔ پاکستان کے لیے نعرے نہیں لگائے گئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلور پہنچ گئی۔ قومی ٹیم چارٹرڈ فلائٹ سے بنگلور پہنچی۔ شاہین 20 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف مد مقابل آئیں گے۔ ٹیم کے کپتان 29 سال کے ہو گئے۔ بنگلور کے ہوٹل میں قومی کھلاڑیوں کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹا۔ لاکھوں فینز نے سوشل میڈیا پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔